السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سب سے پہلے بندگی خطرامی اعلان فرمانے والے آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبراج میں نہایت عقیدت محمد کے ساتھ کہے بارہ سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج میں اپنے مقدر پر جتنا ناز کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ مجھے سے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس بارگاہ میں علم فقہ کے تاجدار بھی لب کشاریاں کرتے ہوئے گھراتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ میرے اساتذہ کرام اور میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں کچھ بولنے کی اثرات حاصل ہو رہی ہے۔ محترم حضرات، اگر بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو آپ حضرات دل سے مر مر کے کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ابھی میں مسئلے میں ہوں، نواز ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں مسئلے میں ہوں، نواز ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں موجود ہے، سنہوں حق کا فرمانا، سرورہ شاہ غریبہ تستبینا حصفا، سرورہ شاہ غریبہ تستبینا حصفا، حرمت میری ہے غدر فکر سر کر سوجے ماں، سرور کہو کی مالک ہو مولا کہو تجھے، سرور کہو کی مالک ہو مولا کہو تجھے، باجے خلیل کا غلو زیبا کہو تجھے، اور تیرے توسلے میں تناہی سے ہے بری، تیرے توسلے میں تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہو تجھے، حیران میرے شاہ کیا کیا کہو تجھے، لیکن وسائل خود میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن وسائل خود میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ محترم حضرات، آج میں علم اور علماء کی فضیلت و رفعت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے علم کی زیادتی طلب کر، یعنی مجھ سے عرض کر کہ اے مولا میرے علم میں برکت عطا فرما، اے مولا میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ فرمان خدا سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں علم کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے علم کی زیادتی طلب ہے۔ آگے مقدس چاچے پتہ چلا، معلوم ہوگا کہ بارگاہ خداوندی میں علم کا اتنا اونچا مقام ہے، علم یہ نصیب طلب ہے، علم یہ نصیب سعادت ہے، علم یہ نصیب طلب ہے، علم یہ نصیب عدلت ہے، علم یہ نصیب سرمایہ ہے، علم یہ نصیب تنجیح ہے، جس کا دنیا و مافیہ میں کوئی مثال نہیں، جس کا دنیا و مافیہ میں کوئی مثال نہیں۔ محترم حضرات، اگر علم کی فضیلتوں میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت علم والے کو پروشن کر اور ذات بلندی کا دن قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، کہ ارشاد فرما رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی بنتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے بحیت الذی یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم ہے جو برابر ہو سکتے ہیں، عالم ہے جو ہر کس برابر
محترم حضرات ابھی آپ قرآن تشکیل رسول علم کی فضیلت سماعت کر رہے تھے. اب آگے حدیث کریمہ میرے شعر ہے علم کی فضیلت سماعت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم والے کے شان میں بیان فرماتے ہیں الورائے نعمت الانبیاء والملائکہ انبیاء کرام کی ذریعہ ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں والملائکہ کا انبیاء بنی اسرائیل بنی امت کے دردا بنی اسرائیل کی مرضی کی طرح ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ومن سارا ایمان فرمانا میں ضروری جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ومن صفحہ عالم فرمانا میں ضروری جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ومن جلس عالم فرمانا میں جلس جس نے کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا گویا اس نے میری مجلس میں بیٹھا. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ومن جلس جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ رب العزت اسے کرے سبحان اللہ. بے شک بہت اللہ رب العزت اسے جنت میں بٹھائے گا. آج مقدسہ اور آج مبارکہ سے پتہ چلا معلوم اس کا بھی مقام بہت اونچا ہے. اس کا بھی مقام بہت اعلیٰ ہے. اس کا بھی مقام بہت اعلیٰ ہے. ایک حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کریں حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ پارے صحابہ کرام رسول کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میرے دوست کو خوش کر دے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو میرا دوست طالب علم ہے. اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے دوست طالب علم کو خوش کر لو. اگر وہ میرا طالب علم تم سے خوش ہو گیا تو سمجھو میں تم سے خوش ہو گیا. اور جب میں تم سے خوش ہو گیا تو تم سے تمہارا رب خوش ہو گیا. اور جب تم سے تمہارا رب خوش ہو گیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. محترم حضرات طالب علم کا مقام بہت اونچا ہے. طالب علم سے محبت کرنی چاہیے. اس کی عزت کرنی چاہیے. اس کی عزت کرنی چاہیے. محترم حضرات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے راستے میں سے ایک راستہ بچھا دیتا ہے اور وہ بندہ وہ طالب علم اسی راستے پر چلتا ہے اور فرشتے اس طالب علم کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. محترم حضرات میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں وقت کا محترم حضرات ایک واقعہ آپ حضرات سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبرستان کی طرف سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھ رہے ہیں ایک قبر کے اندر عذاب الہی ہو رہا ہے. ایک قبر کے اندر طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے ہیں. ایک قبر کے اندر عذاب الہی ہو
ہو رہا ہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس قبر کے اندر عذاب الہی ہو رہا تھا، جس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، جس قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اب اس قبر میں جنت کی بات بنا دی گئی ہے، جنت کی تیاری بنا دی گئی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جب میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا اس قبر کے اندر عذاب الہی ہو رہا تھا، طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے گئے تھے، اس قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اے پاک پروردگار عالم، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بندہ نجات کیسے پا گیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے صحابہ سنو سنو، اے میرے صحابہ سنو سنو، یہ جو آدمی تھا بہت گنہگار تھا، جس کے اوپر عذاب الہی ہو رہا تھا، جس پر عذاب ہو رہا تھا، وہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا مکار تھا، بہت بڑا بدکار تھا، بہت بڑا ظلمکار تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا، کبھی زکات نہیں دیتا تھا، 24 گھنٹہ گناہوں میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ اے میرے پیغمبر سنو سنو، جب وہ بچہ، اے میرے پیغمبر سنو سنو، اے میرے پیغمبر سنو سنو، جب وہ انسان مرنے والا تھا، جب وہ شخص مرنے والا تھا، جب وہ شخص مرنے والا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا۔ جب مرنے والا تھا تو اس نے وصیت کر کے گیا تھا کہ اے میری بیوی، یہ جو بیٹا تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، یہ جو بیٹا تیرے سکم میں پل رہا ہے، اسے انجینئر مت بنانا، اسے ڈاکٹر مت بنانا، اسے ماسٹر مت بنانا، اسے پروفیسر مت بنانا، اسے ڈاکٹر مت بنانا، ارے بنانا تو اسے حافظ قرآن بنا دینا، ارے بنانا تو اسے عالم دین بنا دینا۔ اے میرے پیغمبر، یہ وصیت کر کے مر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے مدرسے میں لے کر کے جاتی ہے۔ مدرسے میں لے کر کے جانے کے بعد مولانا صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور کہتے ہیں، مولانا صاحب میرے بچے کو عالم دین بنا دیجیے، میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، میرے بچے کو تعلیم سے آراستہ فرما دیجیے، میرے بچے کو اللہ کا کلام سکھا دیجیے۔ مولانا صاحب اس بچے کو بسم اللہ شریف پڑھاتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھانے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا ایک جگہ بیٹھ جا اور اس سبق کو یاد کر۔ اے میرے پیغمبر، جب وہ لڑکا بسم اللہ شریف پڑھنے لگا، اپنے سبق کو یاد کرنے لگا، سب وہ مجھے بار بار رحمان رحیم کہہ کر کے پکارنے لگا، تو مجھے دوبارہ نہیں ہوا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہہ کر کے پکارے، جس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہہ کر کے پکارے، اس پر میں عذاب الہی نازل کروں۔ مجھے دیکھا نہ گیا جو عذاب اس پر ہو رہا تھا، اسے میں نے اٹھا لیا۔ غور کرنے کا مقام ہے مسلمانوں، اگر ایک بچہ بسم اللہ شریف پڑھ دے تو اس کے باپ کی بخشش ہو جائے، تو جس کا بیٹا مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہو، جس کا بیٹا قرآن حدیث کا درس لیتا ہو، جس کا بیٹا عالم دین ہو، اس کے ماں باپ کا عالم کیا ہوگا؟ محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں، علم دین باقی ہے، نظام الشریعت برقرار ہے، قرآن و حدیث کے درس دینے والے موجود ہیں، نکاح طلاق کے فرق بتانے والے موجود ہیں، حرام و حلال کے فرق بتانے والے موجود ہیں، جہنم کی بڑھتی ہوئی سونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عالم دین کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علماء کرام کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علماء کرام کی بےعزتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علماء کرام کو حقارت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کو بے نتیجہ حقارت کے طور پر کہا وہ کافر ہے، اور ایک روایت میں ہے عالم کو بلند کرنے والا اللہ ہے، تو جو عالم کو گرائے گا اللہ اسے بروز قیامت کے دن جہنم میں گرا دے گا۔ محترم حضرات، مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو عالم دین سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله